عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم سامعین محترم و حاضرین مکرم، درس مشکاۃ المصابیح کا آغاز حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج ہم کر چکے ہیں۔ گزشتہ کی 3 نشستیں ہماری تدوین قرآن کریم، تدوین حدیث مبارکہ اور حدیث مبارکہ کے اصطلاحات اور اس کی بڑی مشہور کتابوں کے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی۔ گزشتہ کے درس میں اس تعلق سے بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ مشکاۃ المصابیح کا تعارف پیش کیا تھا کہ کتاب کا تعارف کیا ہے، اس کے مصنف کون ہیں، پہلے کتاب کا نام کیا تھا، پھر اس کے بعد مشکاۃ المصابیح کیسا ہوا۔ الغرض مشکاۃ المصابیح کی جو حدیث مبارکہ پیش کی گئی ہے، دراصل حقیقت میں اس کا اس کے ابتدائی باب سے تعلق نہیں ہے۔ امام تبریزی، خطیب تبریزی نے اس حدیث مبارکہ کو تبرکاً تیمناً پیش کیا ہے، جیسا کہ تمام محدثین کا طریقہ رہا۔ اصل کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے ہو رہا ہے، یعنی ایمان کا بیان۔ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ جس کا تعلق عمل بالنیت سے ہے یا نیت بالعمل سے ہے، اسے امام خطیب تبریزی نے پیش کیا۔ پہلے ہم اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح مختصر طور پر سماعت کریں گے، پھر اس حدیث کے لانے کا مقصد کیا ہے، اس کے بعد ہم کتاب الایمان کا آغاز کریں گے۔ حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو شخص جیسی نیت کرے گا اس کو ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا تو حقیقت میں اس نے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، اگر کوئی شخص دنیا کمانے کے لیے دنیا داری کی نیت کی ارادہ کیا تو پھر اس کا وہی معاملہ ہوگا۔ او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یا کسی نے کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ کیا تو پھر اس کی نیت وہی ہوگی۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اخیر میں متفق علیہ کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا تو آپ سمجھ جانا کہ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی امام مسلم نے بھی اسی روایت کے ساتھ روایت کیا ہے، کیونکہ اگر راوی روایت کرنے والے بدل جائے تو حدیث بھی بدل جاتی ہے۔ تو امام بخاری نے جس راوی سے روایت کیا ہے اسی راوی سے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، تو صحیحین کی متفق علیہ حدیث یہ ہے۔ اب اس میں نیت کسے کہتے ہیں اور ارادہ کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق مختصر طور پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، امیر المؤمنین، خلیفہ راشد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر آپ کے سسرے ہیں۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت انہوں نے ایمان قبول کیا جب اسلام میں مسلمانوں کی 39 کی گنتی مکمل ہو گئی تھی۔ 40ویں نمبر پر عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا۔ جب عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں اللہ اکبر کی بلند صدائیں گونجنے لگی اور اسلام کو عزت اور شوکت ملی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایمان سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ یوں تو دونوں کے حق میں دعا کی، لیکن زیادہ عمر بن خطاب کے، اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ایمان کے ذریعے سے مضبوط فرما۔ عمر بن خطاب جب اسلام قبول کیے تو مسلمان بھی خوش ہو گئے، نہ صرف مسلمان بلکہ جبرائیل امین بھی حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، عمر بن خطاب کے اسلام سے آج پورے آسمان کے فرشتوں میں جشن ہے، جشن کا ماحول ہے کہ عمر بن خطاب اسلام قبول کیے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت صحبت میں پوری زندگی گزار دی۔ آپ جب اسلام قبول کیے تو اسلام کو غلبہ حاصل کیا ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہتے، اگر کوئی کچھ اعتراض کرتا، بے ادبی کرتا تو فوراً آپ جلال میں آ جاتے، ادب سکھاتے کہ رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، تجھے کیسے پیش آنا ہے۔ الغرض پوری زندگی رسول اللہ کی سنگت میں، صحبت میں، محبت میں گزار دی۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ 2 سال 6 مہینے آپ خلیفہ رہے۔ آپ کی وصال کے بعد مسلمانوں کے اتفاق آراء سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ آپ تقریباً 12 سال 6 مہینے تک، معاف کرنا 10 سال 6 مہینے تک عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلام اتنا پھیلا کہ مشرق و مغرب بلکہ روم کے بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، اور آپ کا خلافت کا دور اسی طرح رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی زندگی اپنی اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف فرما دی۔ آخرکار 26 ذی الحجہ، بعض روایتوں کے مطابق 28 ذی الحجہ 23 ہجری میں آپ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے یہودی غلام فیروز ابو لؤلؤ نے شہید کیا۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے مارنے والا کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہودی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ ہمیشہ بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلدی حبیبک، پروردگار مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور تیرے نبی کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں عمر بن خطاب کی قبول کی۔ حالت نماز میں تھے، شہادت کا مرتبہ بھی ملا، اور روضہ رسول میں دفن کیے گئے۔ شہر مدینہ تو دور کی بات ہے، رسول اللہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر کے پہلو میں عمر بن خطاب ہے۔ ان دونوں کو اسلام کی اصطلاح میں شیخین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں جب بھی شیخین کا لفظ آپ سنیں، اس سے مراد ابو بکر اور عمر ہے۔ اسی طرح حدیث کی اصطلاح میں جب آپ شیخین کا لفظ سنیں تو اس سے مراد ہوں گا امام بخاری اور امام مسلم۔ اسی طرح فقہ کی اصطلاح میں جب آپ شیخین کا لفظ سنیں گے تو اس کا مطلب ہوں گا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف۔ اس طرح چند اصطلاحات ہے۔ تو اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تقریباً محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب شروع کرنے سے پہلے لکھا ہے تاکہ انسان کے عمل کا دار و مدار کیا ہے معلوم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں اور عمل کسے کہتے ہیں؟ ایک عمل ہے اور ایک فعل ہے، ایک نیت ہے اور ایک ارادہ ہے۔ اب یہاں پر اعمال سے کون سے اعمال مراد ہیں؟ اعمال کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عمل اسے کہتے ہیں جس پر ثواب یا عذاب مرتب ہوتا ہے، یا جو مسلمان کے معمولات اور فرائض میں داخل ہوتے ہیں۔ فعل ایک ہے، فعل کا مطلب کوئی بھی کام، انسان کا کھانا فعل ہے، انسان کا چلنا فعل ہے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا یہ فعل ہے۔ تو اب یہاں پر اعمال سے کون سے اعمال مراد ہیں؟ تو تقریباً محدثین کرام نے بیان فرمایا کہ یہاں پر اخلاص مراد ہے۔ کوئی بھی آپ کا عمل ہو، جب تک اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا
آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اب ذہن میں آئے گا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کے معنی اتنا سمجھ لیجئے کہ ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے اس میں اسے اخلاص کہتے ہیں۔ کسی غریب کو 2 روپے دے رہے ہیں دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو آپ کا عمل اخلاص والا ہے۔ نماز کے لیے نماز پڑھنے آئے ہیں، وجہ منشا یہ ہے کہ میری اس نماز سے اللہ راضی ہو جائے، تو وہ نماز اخلاص والی ہے۔ اگر دکھلاوے کے لیے یا شہرت کے لیے آئے تو پھر اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ عمل کریں گے تو پھر آپ کو اس پر ثواب ملے گا۔ اگر اس عمل میں رضا الہی نہیں ہے، بس ایک ڈیوٹی کی طرح کر رہے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنا ہے، اللہ اکبر نماز پڑھ لیے ہیں، ماہ رمضان میں روزے رکھنا ہے، فارمالٹیز ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اسلام کے فارمالٹیز کے حساب سے اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا عمل تو ہو جائے گا لیکن اس پر ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یہ ہے، عمل کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عمل وہ ہے جسے ہم عبادت کہتے ہیں، یوں سمجھیے کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت محضہ اور ایک عبادت غیر محضہ، یا یوں سمجھیے کہ عبادت مقصودہ اور عبادت غیر مقصودہ۔ عبادت مقصودہ سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادت مقصودہ ہیں، ہر مسلمان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ عبادت غیر مقصودہ وہ بھی عبادت ہے لیکن وہ کسی دوسرے پر اس کا دار و مدار ہے، جیسے وضو کرنا، یہ بھی عبادت ہے لیکن وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو نماز کا مقصود ہے۔ اسی طرح غسل کرنا ہے، غسل حقیقت میں عبادت محضہ یا مقصودہ نہیں ہے لیکن نماز کے لیے ناپاک اگر ہو تو غسل ضروری ہے۔ تو اب اس معاملے میں فقہائے کرام کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام مالک وغیرہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ عبادت مقصودہ ہو یا عبادت غیر مقصودہ ہو، جب تک نیت نہیں کریں گے وہ عبادت ادا ہی نہیں ہوگی۔ مثلا کوئی وضو کے لیے اگر بیٹھے ہیں، وضو کی نیت نہ کرے، یوں ہی آئے چہرہ ہاتھ دھو لے، سر کا مسح کرے، 2 پیر دھو لے، تو امام شافعی کے پاس وضو نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے نیت نہیں کی ہے۔ اب نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ زبانی طور پر الفاظ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ نویت ان اتوضأ لرفع الحدث، اس طرح کے الفاظ بھی ادا کرنے ہیں۔ آپ کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور دیگر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر نیت سے مراد عبادت مقصودہ میں نیت ضروری ہے، عبادت غیر مقصودہ میں نیت ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی گھر سے نکلے ہیں، وہ راستے میں بارش ہو رہی، جیسے آج کل بارش کا موسم چل رہا ہے، بارش میں آپ کا چہرہ ہاتھ بھیگ گئے ہیں، آپ کا پیر بھی اچھی طرح بھیگ گئے ہیں اور سر پر بھی پانی گر گیا ہے، تو آپ کا وضو ہو گیا ہے، گرچہ آپ نے وضو کی نیت نہیں کی، آپ کا وضو ہو گیا ہے۔ البتہ فرق یہ ہوگا کہ اگر آپ وضو کرتے وقت نیت کر لے کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں یا پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو اب اس عمل پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ بغیر نیت کے وضو کرنے سے وضو ہو تو جاتا ہے لیکن اس پر ثواب نہیں ملتا، یہ امام اعظم فرماتے ہیں، اور حدیث کے مطابق، تحقیق کے مطابق یہی صحیح نظریہ ہے اور یہی صحیح حدیث مبارکہ کی تشریح ہے۔ اس کے مقابلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی وضو کر لے، نیت نہ کرے تو وضو ہی نہیں ہوگا، جب وضو ہی نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اس کے مقابلے میں نماز میں آ جائیے، نماز کے اندر نیت کرنا ضروری ہے، چاہے وہ دل کے ارادے سے ہو یا الفاظ سے ہو، لیکن عام طور پر نیت کا مطلب دل کے ارادے کا ہے۔ آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ میں نماز کے لیے آیا ہوں، گھر سے نکل رہے ہیں، یہی نیت ہے، مسجد میں داخل ہو گئے ہیں، یہی نیت ہے، یا مسجد میں آ کر وضو کر رہے ہیں، یہی نماز کی نیت ہے۔ زبان سے میں 4 رکعت نماز عشاء فرض پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، پیچھے امام صاحب کے، یہ بولنا ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اگر زبان سے بھی الفاظ ادا کر لے تو دل اور زبان کی مطابقت ہو جاتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق عبادت مقصودہ میں نیت ضروری ہے۔ عبادت مقصودہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ عبادت غیر مقصودہ وضو، غسل، کپڑے کا صاف ہونا، جسم کا پاک ہونا، یہ عبادت غیر محضہ ہے۔ اگر کوئی کپڑے کو دھو لے، پاکی کی نیت نہ کرے تو بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جسم دھو لے، پاکی کی نیت نہ بھی کرے تو جسم پاک ہو جاتا ہے۔
اس معاملے میں امام شافعی بھی متفق ہیں۔ الغرض نیت سے مراد یہاں پر اخلاص ہے۔ آپ دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں، اس میں رضا الہی کو شامل کریں تو پھر وہ دنیا کا کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ مثلا آپ گھر سے صبح میں نکلے ہیں نوکری کرنے کے لیے، نوکری کا مقصد یہ ہے کہ میں پیسے کماؤں میرے بال بچوں کی پرورش کے لیے اور اللہ کے لیے، تو پھر وہ کام کرنا بھی آپ کا عبادت بن جاتا ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، مقصد اپنے بال بچوں کی پرورش اور حلال کمائی کی تلاش ہے، تو پھر وہ دنیاوی کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، نیت رضا الہی نہیں ہے، دکھلاوے کے لیے ہے، تو نماز بھی بیکار ہو جائے گی، یہ صرف ایکسیسری۔ اب اس کے بعد اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہے۔ ہجرت کا لفظ آیا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے تو حقیقت میں اس نے اللہ اس کے رسول کی جانب ہی ہجرت کی ہے۔ عربی زبان میں ہجرت کے معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ حجر یا حجر حجرن کے معنی کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ مثلا کوئی شراب کا عادی تھا، شراب کو چھوڑ دیا تو اب کہے گا کہ حجرت الخمارہ۔ کوئی دوسرے برائی کا عادی تھا، برائی کو چھوڑ دیا تو اسے کہیں گے کہ فلاں کام نہیں چھوڑ دیا۔ لفظی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ایمان، اپنی جان، اپنے عمل کی حفاظت کی خاطر ایک شہر کو یا ایک ملک کو، ایک گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں آباد ہونا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے جان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرے تب بھی اسے ثواب ہے۔ اگر کوئی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ویسے ملک میں رہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کے لالے پڑ گئے ہیں، آپ کو کوئی کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس وقت اس ملک کو چھوڑ کر جانا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے تو عبادت ہے۔ تو اب یہاں پر ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کو چھوڑ دے اس وجہ سے کہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں تو اس چھوڑنے پہ بھی اسے ثواب ملے گا۔ اب کوئی شراب چھوڑ رہا ہے اس نیت سے کہ شراب اسلام میں حرام ہے، میں شراب کا عادی ہو گیا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں شراب کو چھوڑ رہا ہوں، اس نیت سے اگر چھوڑے تو پھر شراب کے چھوڑنے پر بھی اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شراب کو اس نیت سے چھوڑ رہا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب شراب پئیں گے تو پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، شراب چھوڑنا پڑے گا، اب شراب چھوٹ رہی ہے اللہ کے لیے نہیں اپنے لیے، تو اب وہ چھوڑنے میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی چیزوں پر قیاس کر لیجئے کہ کوئی بھی چیز ہے، میں ڈوری نہیں لے رہا ہوں، ڈوری کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ لیں گے تو کیس ہوں گا، اگر اس وجہ سے نہیں لے رہے ہیں تو پھر آپ کا چھوڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے ڈوری لینے یا پھر جو شادی کے رسومات وغیرہ ہیں اس سے منع فرمایا ہے، دین کا حصہ سمجھ کر چھوڑیں گے تو ثواب ملے گا۔ اسی طرح ہر چیز پر قیاس کر لیجئے، ہر وہ کام جو اللہ اس کے رضا کے لیے ہو اس پر ثواب بھی ملے گا اور وہ ثواب میں نام اعمال میں شامل بھی ہوگا۔ دنیاوی غرض ہے تو پھر اس عمل پر ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح حدیث مبارک میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو کوئی ہجرت کرے دنیا کمانے کے لیے، یہاں سے حیدرآباد یا ہندوستان چھوڑ کر دبئی، سعودی عرب، امریکہ وغیرہ جا رہے ہیں مقصد کاروبار کے لیے، تو پھر آپ کا جانا وہ ثواب پر مشتمل نہیں ہے۔ ہاں کسی مقام پہ رہ رہے ہیں، آپ کے ایمان کو، عمل کو بچانا ناممکن ہو گیا ہے، نہ آپ کو نماز پڑھنے دیا جا رہا ہے، مسجدوں میں جانے کے لیے روکا جا رہا ہے، داڑھی پر پابندی لگا دی گئی ہے، کلمہ نہیں پڑھیں گے، مسلمان نہیں کہلائیں گے، ناموں کو تبدیل کر دیا جا رہا ہے، اگر کوئی اپنے ایمان کا اظہار کرے تو مار دیا جا رہا ہے۔ اب ایسے وقت میں وہ زمین آپ کے ایمان اور آپ کی جان کی حفاظت کے لیے مشکل بن گئی ہے، پھر وہاں سے اس لیے جا رہے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کا، تو اب جانا بھی ثواب پر مشتمل ہوگا۔ تیسری بات حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، او امرأۃ یتزوجھا، اگر کوئی عورت کی جانب سفر کر رہا ہے، ایک عورت امریکہ میں ہے، امریکہ کا سفر کر رہے ہیں، سفر کا مقصد فلاں عورت سے نکاح کرنا ہے، یا دوسرے گاؤں کو جا رہے ہیں، سفر کا مقصد اس عورت سے نکاح کرنا ہے، تو پھر اس سفر پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ البتہ اگر آپ نے یہ نیت کر لی کہ نکاح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کی تکمیل کے اعتبار سے میں اس سے نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر وہ سفر بھی اس کا ثواب کا باعث بنے گا۔ تو آخر کار اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس کی جو نیت ہوگی، جو ارادہ ہوگا، اسی پر اس کا ثواب یا عذاب مرتب ہوگا۔ اگر کوئی دکھلاوے کے لیے نیک کام کر رہا ہے تو بجائے ثواب کے وبال جان اور گناہ بن جائے گا،
اسی کو شرک خفی بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تشریح آگے بھی آئے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ کو برکت کے طور پر امام تبرزی نے مشکات المصابیح کے شروع میں بیان کر کے ذہن دینا چاہتے ہیں کہ اے میری کتاب کے پڑھنے والے لوگوں، دیکھو میرا حدیث مبارکہ کے اس مجموعے مشکات المصابیح کو لکھنے کا مقصد کسی کو خوش کرنا، اپنی شہرت کی طلب نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے مشکات المصابیح۔ اب پڑھنے والوں، سننے والوں، آپ بھی اگر پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا اس کی پڑھنے اور سننے میں شامل ہے، تو یقیناً آپ کا پڑھنا اور سننا ثواب پر مشتمل ہے، ثواب ملے گا، ایک ایک لفظ سننے کا ثواب ملے گا۔ نہیں ہے میں حدیث کا علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے ساتھ مباحثہ کروں، لوگوں کے ساتھ آرگومنٹ کروں، لوگوں کو ہرا دوں، میں بہت بڑا محدث ہوں، بہت بڑا فقیہ ہوں، اس لیے آپ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس کے ذریعے سے ذہن دیے ہیں کہ پہلے آپ اچھی طرح اپنا ذہن صاف کر لیں کہ میں نے کتاب لکھی ہے، شہرت کی طلب ہے، نہ کوئی اور طلب ہے، بس اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے میں نے رسول اللہ کے پورے اقوال کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اب تم بھی پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، رضا الہی اور رضا مصطفیٰ کو پیش نظر رکھو، حقیقی مومن بھی رہو گے، ثواب بھی ملے گا۔ اب اس کے بعد کتاب الایمان کا آغاز یہاں پر کر رہے ہیں۔ ہم آج کی اس کتاب الایمان کی ذرا طویل حدیث مبارکہ ہیں، عبارت عربی میں پڑھیں گے تاکہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ بھی ہم اپنی زبان سے ادا کریں تو ہماری زبانوں کی پاکیزگی بھی ہو جائے گی اور آپ کے کانوں میں رسول اللہ کے عربی الفاظ کی گونج بھی ہوگی۔ اس کے بعد ترجمہ کریں گے، پھر مختصر تشریح کریں گے، اگر وقت باقی ہو تو حدیث مبارکہ کی تشریح کریں گے، ورنہ آئندہ کی نشست میں اس حدیث کیونکہ طویل حدیث مبارکہ ہے، اب سرسری طور پر پہلے عربی عبارت اس حدیث مبارکہ کی سماعت فرمائیے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاد الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال اخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتتاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم ورواه أبو هريرة مع اختلاف وفيه إذا رأيت الحفاة العراة ثم البكم ملوك الأرض في 5 لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية متفق علیہ۔ کتاب الایمان کی پہلی حدیث مبارکہ کے راوی بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خطیب تبریزی نے کتاب الایمان سے اپنے کتاب کا آغاز کیا ہے کیونکہ ایمان مقدم ہے، عمل بعد میں ہے۔ اگر پہلے کتاب الصلاۃ نماز کا باب لاتے تو خیال آتا کہ نماز بعد میں ہی، ایمان پہلے ایمان کے بارے میں اچھی طرح جان لو کہ ایمان کسی کہتے ہیں، ایمان کیا چیز ہے، پھر اس کے بعد عمل کی طرف رجوع کریں گے کیونکہ ایمان کے بغیر عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے کتاب الایمان کا آغاز کیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلے حدیث کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ 1-2 منٹ میں سماعت کر لیجئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے۔ اسی اثناء میں ایک سفید کپڑوں والے صاحب، سفید لباس پہن کر، کالے ان کے بال تھے، وہ نوجوان نظر آ رہے تھے، ان پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے،
مسجد نبوی میں داخل ہوئے، رسول اللہ کو سلام کر کے آپ کے قریب آ کر اتنا بیٹھ گئے کہ ان کے گھٹنے رسول اللہ کے گھٹنوں کے برابر تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 5 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا اسلام کے بارے میں، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے بتائیے۔ اللہ کے حبیب نے یہ بتایا اسلام یہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا ایمان کیا ہے یا رسول اللہ، پھر رسول اللہ نے ایمان کے متعلق بیان فرمایا۔ پھر تیسرا سوال کیا احسان کے متعلق، احسان کسے کہتے ہیں، اللہ کے حبیب نے اس کی بھی تشریح فرما دی۔ پھر انہوں نے چوتھا سوال کیا قیامت کے بارے میں آپ بتائیے قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ نے اس کے متعلق بہترین جواب عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے بتلائیے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے، اور اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تعجب کرنے لگے کہ شخص سوال بھی کر رہا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اب ذرا اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص ظاہر ہوا، اچانک ایک شخص آیا، اور وہ شخص ایسا تھا رجلن کہہ رہے ہیں، رجلن عربی میں مکمل جوانی والے مرد کو کہتے ہیں، نوجوان مرد آیا، بیازو شدید بیازی سیابی، ان کے کپڑے انتہائی سفید تھے، بالکل وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سواد شعری شدید سواد شعری، ان کے بال بالکل گھنے کالے تھے، کالے ذرے برابر سفید، بڑھاپا نہیں تھا، کالے بال تھے، اور ان پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے، کیونکہ شخص کوئی دور سے سفر کر کے آتا ہے، اس وقت میں ریگستان کا صحرا کا سفر یا تو پیدل یا پھر اونٹوں پر انسان اگر 1-2 دن کا سفر کر کے آئے تو اس کی طبیعت، اس کے چہرے سے، اس کے حال حلیے سے، اس کے لباس سے معلوم ہوتا ہے، اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں دھول وغیرہ کی وجہ سے، چہرہ پرا گندہ ہو جاتا ہے، بالکل فریش نظر آ رہے تھے، نہ سفر کے آثار تھے۔ اس کے بعد وہ اور ہم میں سے کوئی شخص انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، کیونکہ اگر مدینے کے رہنے والے ہوتے تو ہم میں سے کوئی شخص پہچانتا تھا، مسافر بھی ہیں لیکن سفر کے آثار نہیں ہیں، کپڑے بھی بالکل سفید ہیں، تھکان کے آثار یا گندگی کے آثار نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی شخص ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھ گئے، آ کر کیسے بیٹھے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ کے گھٹنوں کے برابر کر دیے، ایسے بیٹھے جیسے نماز میں ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب وہ سکھائے آ کر، اب اس کی تشریح میں انشاءاللہ باتیں آئے گی۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھ دیے۔ اب کس کے رانوں پر رکھے، محدثین نے 2 بات بیان کی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول اللہ کے رانوں پر رکھ دیے، لیکن اکثر محدثین نے ترجمہ کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ دیے، کیونکہ سامنے والے استاد کے ران پر ہاتھ رکھنا یہ بے ادبی شمار ہوتی ہے، لیکن جبرائیل کے لیے یہ درست ہے کہ وہ اس مقام و مرتبے والی شخصیت بھی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سیدھا کہا وقال یا محمد، ڈائریکٹ مخاطب ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا چیز ہے، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ قال، حضور نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، وان محمدً رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان تشہد وتقیم الصلاۃ، اسلام یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، اسلام یہ ہے کہ وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور حج بیت اللہ کرو اگر تم استطاعت رکھتے ہو۔ قال، حضرت عمر بن خطاب نے کہا، اس شخص نے کہا صدقت یا محمد، یا محمد تم نے سچ کہا ہے۔ فعجبنا لہ یسألہ یصدقہ، اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم تعجب کرنے لگے کہ وہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، کیونکہ کوئی شخص سوال کرتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے سوال کر رہا ہے، لیکن سوال بھی کر رہا ہے، جواب دینے پر آپ نے سچ کہا ہے، کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا انہوں نے سوال کیا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے، اسلام کے بارے میں تو میں جان چکا ہوں، ایمان کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے۔ قال، حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اللہ کے تمام فرشتوں پر، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے۔ قال، اس نے کہا صدقتا، تم نے سچ کہا ہے۔
قال، پھر اس کے بعد تیسرا سوال اس شخص نے کہا اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں مجھے بتلائیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ قال، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اتنا دل میں خیال کرو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اس شخص نے دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الساعۃ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی، کیا قیامت کا معاملہ ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، قیامت کے متعلق جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اتنا آپ نے کہا تو سامنے والے شخص نے خاموشی کے ساتھ پھر پانچواں اور آخری سوال کیا کہ اخبرنی عن امارتہا، اچھا قیامت کے نشانیوں کے بارے میں تو بتلائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنے آقا کو جنم دے گی، وان تری الحفاۃ العراۃ، اور آپ دیکھیں گے ننگے پیر والے، ننگے بدن والے، العالۃ، ننگے بدن والے، رعائشائی بکریوں کو چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کریں گے۔ جب تم یہ دیکھ لینا تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قال، حضرت عمر بن خطاب نے کہا ثم انطلق، وہ شخص فوراً چلا گیا، آیا بڑے ہی اعلیٰ شان سے 5 سوالات کیا، چلے گیا۔ اب عمر بن خطاب کے دل میں تشویش تھی کہ آخر یہ کون شخص ہے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں، مسافر بھی ہے اور ایسا عمدہ قسم کا معاملہ ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ فلبثت ملیا، میں کچھ دیر بیٹھا رہا سرکار کی خدمت میں کہ آخر اس کا راز معلوم کروں کہ یہ کون ہے۔ پھر حضور نے خود عمر بن خطاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھ لیے عمر کی بے چینی۔ قال لی، حضور نے مجھ سے فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو یہ آنے والا سوال کرنے والا کون ہے؟ عمر بن خطاب سے حضور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ آنے والا کون ہے؟ کیا بہترین جواب انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ تو اللہ کے حبیب سے عمر بن خطاب نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، جب بھی سوال کیا جاتا تو کہتے کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے رسول کو معلوم نہیں ہے، یہ کہنا یہ کسی ملا کا ایمان ہے۔ تمام صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ رسول اللہ ہر چیز جانتے ہیں، اسی لیے سوال جب ہوتا تو جواب دیتے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سنو فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، سنو یہ جبرائیل امین تھے، انسانی شکل میں تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ وہ جو انسانوں کی شکل میں آئے تھے وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ سید الملائکہ جبرائیل امین تھے، حکم الہی سے تمہارے دین کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ روایت ختم ہو گئی ہے۔ خطیب تبریزی یہ فرما رہے ہیں کہ رواہ مسلم، یہ جو الفاظ یہاں تک روایت ہیں امام بخاری کے ہیں، امام مسلم کے ہیں، معاف کرنا امام مسلم کے ہیں۔ البتہ اس حدیث کو امام بخاری نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ امام مسلم کی روایت میں روایت کرنے والے عمر بن خطاب ہے۔ اسی حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، لیکن ان کے راوی ابو ہریرہ ہیں، اس میں ذرا سا اضافہ ہے۔ کون سا اضافہ؟ دیکھیے کتاب لکھنے والوں کا تحقیق اور ان کا ایمان دیکھیے کہ کون سے لفظ میں اختلاف ہے تو بھی ذکر کر دیا ہے۔ اتنی روایت مسلم کی ہے اور بخاری میں چند اختلافات کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ کون سی روایت ہے؟ مع اختلاف الالفاظ وَإِذَا رَأَيْتَ، بخاری کے الفاظ یہ ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ کے الفاظ ہے، اور مسلم کے ان ترا ہے۔ ترا فعل مضارع کا صیغہ ہے، پریزنٹ ٹینس کا، اور رأیت فعل ماضی پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے۔ دیکھیے صیغے میں تبدیل ہو رہا ہے تو بھی کتاب لکھنے والے نے اپنی دیانت کا ثبوت دیا کہ امام بخاری کے الفاظ پاسٹ ٹینس کے ہیں اور امام مسلم کے الفاظ پریزنٹ ٹینس کے ہیں۔ اس میں یہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ السُّمَّ، سُمَّ کے معنی ہیں بہرے، البکما گونگے، ملوک الارض گونگے اور بہرے لوگ زمین کے بادشاہ بن جائیں گے۔ فی خمس، اور امام بخاری کی روایت میں یہ چیزیں ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں لا یعلمہن الا اللہ، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ثم قرأ، پھر قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ کون سی چیزیں ہیں وہ 5 چیزیں قرآن کریم نے بیان فرمائی، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ یہاں پر
یہ اتنے میں یہ حدیث مبارکہ پوری کی پوری سوائے اس چیزوں کے ہم نے جہاں پر ختم کیا کہ اتاکم جبرائیل، یہاں تک تو بخاری اور مسلم کے دونوں الفاظ ٹھیک ہے، لیکن بخاری میں یہ روایت میں ذرا سا اختلافی الفاظ کے ساتھ آیا، یعنی آخری کے جو الفاظ ہیں مسلم کے فعل مضارع سے آئے ہیں پریزنٹ ٹینس سے، اور بخاری کے فعل ماضی سے آئے ہیں، اور اس میں الصما البکما ملوک الارض فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، اتنی الفاظ کا اختلاف ہے، بقیہ تمام حدیث میں امام بخاری اور مسلم متفق ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ تھا، اگر تشریح کریں تو لمبی ہو جائے گی، لیکن ہم لمبی تشریح نہیں کریں گے، اتنی ہی تشریح کریں گے جو ہمیں سمجھ میں آئے۔ پہلا سوال جب وہ شخص آئے تو ان کے آنے سے اس بات کا اظہار ہو رہا تھا کہ جب کسی عالم دین کے پاس جب کسی بزرگ کے پاس جاؤ، کسی سے ملنے کے لیے جاؤ تو اپنا حلیہ درست کر کے جاؤ، اچھا لباس پہن کر جاؤ۔ سفید لباس بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کا بھی پسندیدہ ہے، فرشتوں کا بھی پسندیدہ ہے۔ یہ جبرائیل امین سید الملائکہ سفید لباس پر پہن کر بتا رہے ہیں کہ سفید لباس اللہ کو بھی پسند ہے، رسول اللہ کو بھی پسند ہے، اور تم بھی سفید لباس پہنو۔ خاص طور پر نوجوان طلباء کو یہ درس دے رہے ہیں کہ علم حاصل کرو نوجوانی کی حالت میں، بوڑھے ہونے کے بعد نہیں، کیونکہ شدید و بیاض ان کے بالوں کی کالا پن بتا رہے ہیں کہ بوڑھا شخص نہیں تھے، نوجوان تھے۔ نوجوانی کا علم، نوجوانی کی عبادت، نوجوانی کی محنت اللہ کو بھی پسند ہے اور رسول اللہ کو بھی پسند ہے، تو نوجوان ہو تو علم حاصل کرو۔ اس کے بعد آ کر رسول اللہ کے پاس با ادب بیٹھ گئے اور قیامت تک کے مسلمانوں کی بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب کیسا ہے، سید الملائکہ بھی با ادب بیٹھ گئے ہیں۔ اب کھڑے ہو کر کوئی ادب کے ساتھ سلام پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی تم رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہے ہو، یہ نماز سے مشابہت ہو رہی ہے کیا؟ قاعدے میں ہم تشہد میں جب بیٹھتے ہیں یہ نماز کی حیت نہیں ہے، یہ بھی نماز کی حیت ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے عبادت کی مشابہت ہو رہی ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھنا یہ فرشتوں کی سنت ہے، اور حضرت جبرائیل نے ادب سکھایا ہے رسول اللہ کی بارگاہ کا۔ اس کے بعد انہوں نے خطاب کیا یا محمد، اے محمد۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جبرائیل امین نے نام کے ساتھ رسول اللہ کو خطاب کیا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ اور ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ حجرات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول اللہ کو اس طرح مت بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ آپس میں ہم جب بلاتے ہیں تو نام سے بلاتے ہیں، لیکن نبی کو نام سے تم نہیں بلا سکتے۔ تو یہ جبرائیل امین کی آمد اس وقت کی ہے جبکہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اگر آیت نازل ہو جاتی سورہ حجرات کی تو پھر جبرائیل بھی یا رسول اللہ کہتے۔ تو اب کوئی مسلمان نام لے کر یا محمد نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی چاہے رسول اللہ کی پاکیزہ بیویاں بھی ہو، اے میرے شوہر نہیں کہتی تھی، یا رسول اللہ کہتے تھے۔ ابو بکر و عمر وہ رسول اللہ کی سسرے ہیں، نام لے کر کبھی مخاطب نہیں کیا، یا رسول اللہ کہتے۔ حضرت عثمان و علی آپ کے داماد ہیں، نام لے کر نہیں بلایا، یا رسول اللہ۔ کچھ بھی رشتہ ہو کوئی نام لے کر نہیں بلاتا، یا رسول اللہ کہتے۔ نام لے کر بلانے والا یا تو منافق ہوتا یا مشرک ہوتا، وہ لوگ یا محمد کہتے، بقیہ تمام ایمان والے یا رسول اللہ۔ آج بھی کوئی مسلمان یا محمد کہے کہ رسول اللہ کو خطاب نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جبرائیل فرشتے اس بات سے مستثنیٰ ہیں۔ مسلمان انسانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یا رسول اللہ کہیں، فرشتوں کے لیے اجازت ہے۔ فرشتوں میں بھی اعلیٰ درجے کے 4 فرشتے ہیں، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، یہ 4 فرشتے اولو العزم ہیں، انہیں اجازت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے بلا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے معنی پر زیادہ محدثین نے زور دیا ہے کہ جبرائیل امین نے یا محمد کے الفاظ سے خطاب کیا، وہ قرآن کریم کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا تھا۔ اب بعد میں جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، جب بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے مخاطب ہوتے تو یا رسول اللہ کہتے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا اسلام کا، مل اسلام اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجیے۔ اب ایک بات یاد رکھیے، اسلام ایمان، اس کے بارے میں کیا فرق ہے؟ کبھی اسلام بول کر ایمان مراد لیا جاتا ہے، کبھی ایمان بول کر اسلام مراد لیا جاتا ہے۔ در حقیقت
یہ دونوں الفاظ اسلام اور ایمان کے ہم معنی ہیں۔ اسلام کے معنی ایمان ہے، ایمان کے معنی اسلام ہے، یہ ایک معنی ہے۔ دوسرے، اسلام سلیمہ سے بنا ہے، اسلام کے معنی سلامتی والا، اور لفظی اعتبار سے اصطلاحی اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے کہ اسلام عمل کو کہتے ہیں اور ایمان دل کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے فرق ہے کہ اسلام ظاہری کام کو کہتے ہیں اور ایمان باطنی کام کو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی استعمال کیا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ سورہ غالباً سورہ توبہ میں ہے، دیہاتی لوگ منافق تھے، وہ آ کر کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ ان سے فرمائیے آمنا مت کہو، اسلمنا کہو، ابھی ہم اپنے آپ کو سرنڈر کہے ہیں، دل سے ہم ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو یہاں پر اسلام کے معنی ایمان کے نہیں ہوئے ہیں، اسلام کے معنی لغوی اعتبار سے ہوئے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کرو اگر اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ اب اس میں تھوڑا سا ایک اختلاف کا معاملہ بھی آپ سن لیجئے۔ اس حدیث کے متعلق، اس کے حدیث کے آئینے میں امام شافعی اور دیگر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل یہ دونوں برابر ہیں، عمل کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے۔ گویا کہ اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہونے کے قریب ہو جائے گا۔ گویا کہ عمل ایمان کا جز ہے، از اے پارٹ آف ایمان۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے، کیونکہ عمل ایمان کا جز نہیں، کیونکہ ایمان کیفیت قلبی کا نام ہے، اس کی مقدار بیان نہیں کر سکتے کہ یہ 100% ہے، 90% ہے، 50% ہے۔ اگر عمل کو ایمان کا جز قرار دیں گے، کوئی اگر عمل نہیں کر رہا ہے تو 50% مسلمان ہے، کوئی عمل کر رہا ہے تو 100% مسلمان، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان 100% پکا ہونا چاہیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے، البتہ عمل سے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کی نورانیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، اس کے بھی دو کان ہاتھ پیر ہیں، لیکن اگر وہ اچھی طرح غسل کرے گا، اعلیٰ قسم کا لباس پہنے گا، آنکھوں میں سرما لگائے گا، عمدہ قسم کی عبادت کرے گا، تو اس کے اندر کیفیت میں اضافہ ہوگا۔ ایک شخص ہے جو نماز کے لیے تو آ رہا ہے، لیکن میلے کچیلے کپڑے ہیں، بے توجہی سے نماز پڑھ رہا ہے، عبادت تو ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر نورانیت نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے عمل ایمان کا جز نہیں ہے، اور عمل سے کیفیت ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یوں سمجھیے کہ نور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب اسلام کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے حبیب نے پہلے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان ہو، نماز ادا کرے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے اور حج بیت اللہ کرے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے کہ ہم سوال کرنے پر تعجب کر رہے تھے، کیونکہ سوال انسان کا 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی سامنے والے سے سوال کرتا ہے، پہلی بات تو اسے اس کا علم نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے سوال کر رہا ہے، دوسرا اس کا امتحان لینے کے لیے سوال کر رہا ہے، تیسرا اسے عاجز کرنے کے لیے، معلوم ہے کہ یہ نہیں جانتا، سوال کر رہا ہے۔ اب کوئی شخص عام آدمی ہے، اس سے آ کر پوچھے کوئی، بتاؤ بھائی آپ شرائط نماز کیا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، تو اسے عاجز کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے۔ تو ابھی یہاں پر جبرائیل امین کا جو سوال کرنا تھا 3 باتوں میں سے بھی نہیں تھا، نہ رسول اللہ کو عاجز کرنا تھا، نہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایمان، آپ کے علم کا امتحان لینا تھا، یا یہ بالکل نہیں جانتے، یہ بھی معاملہ نہیں تھا۔ دراصل وہ لوگوں کو رسول اللہ کی خدمت میں کیسے پیش آنا چاہیے، اب بعض لوگ خوف کے مارے رسول اللہ سے سوال نہیں کرتے تھے، تو بتایا کہ جس چیز کا علم نہ ہو پوچھ لیا کرو، ابھی رحمت للعالمین ہے۔ تو انہوں نے تصدیق کی۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لاؤ۔ دیکھیے اس میں پوری وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق ایمان سے ہیں۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے رسول اللہ کے ذریعے لائی ہوئی تمام چیزوں کا دل سے قبول کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔
اگر کوئی دل میں ان چیزوں کو نہ مانے، صرف زبان سے اقرار کرے تو اسے مسلم کہتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا، مسلم کہہ کر مومن مراد لیتے ہیں، مومن کہہ کر مسلم مراد لیتے ہیں۔ مسلم ہو یا مومن ہو، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی یا لغوی اعتبار سے لفظ ایمان اور لفظ اسلام میں تھوڑا سا فرق ہے، آپ نے بیان کر دیا کہ یہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب یہ سمجھیے کہ اخلاص۔ اخلاص کے بارے میں جبرائیل نے سوال کیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنا خیال کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بات تو ہر ایک کے لیے ناممکن ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، ہم اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کریں۔ دنیا میں رسول اللہ کے علاوہ کوئی آنکھ ہی پیدا نہیں ہوئی جو دنیا میں رہ کر اللہ کا دیدار کرے، لیکن یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس میں زیادہ ادب بھی ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، ورک کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، نہیں لکھ رہا ہے، اپنے استاد کو دیکھتے ہوئے، استاد کو دیکھ کر لکھ رہا ہے، لیکن استاد آپ کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، استاد سامنے اسے دیکھ کر آپ لکھ رہے ہیں، اس میں زیادہ خوف ادب نہیں ہوتا۔ البتہ یہ کیفیت ہو کہ استاد آپ کو دیکھ رہا ہے، اب آپ کے عمل میں اخلاص اور خوف پیدا ہو، ارے بھائی نہیں، مول صاحب دیکھ رہے ہیں، سار دکھ رہے ہیں، ان کی نگاہیں شرارت نہیں کریں گے، تو یہ تو نہیں کر سکتے ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب نماز کے لیے اللہ اکبر ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس میں اخلاص بھی پیدا ہوگا، اس میں چاشنی بھی پیدا ہوگی۔ یہ دل میں کیفیت ہی نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کھجا رہے ہیں، کپڑے درست کر رہے ہیں، گھڑی باندھ رہے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام جب اس کی نماز کو فرض کیا ہے تو اس کے چند آداب بھی ہے، آداب کے ساتھ عبادت کو ادا کرے تو اس کے اندر اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے نوجوان ہیں اب بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو ہو جاتی ہے، کیا نماز یا ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ بھائی ٹوپی پہننا عبادت کے آداب میں سے فرض نہیں ہے۔ بعض آداب ایسے ہوتے ہیں جو فرض نہیں ہے لیکن فرض سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، پہلے آپ آداب کو مکمل کیجئے، اس کے بعد ثواب۔ آپ آداب ہی مکمل نہیں کر رہے ہیں، کیا فرض ہے کیا بھائی ٹوپی پہننا؟ ٹوپی پہننا فرض نہیں، کرتا بھی پہننا فرض نہیں ہے۔ آپ بغیر کرتے کے بنین پہ بھی نماز پڑھی ہو جاتی ہے، بنین پہننا بھی ضروری نہیں ہے، آپ اتنی لنگی پہ نماز پڑھی ہو جاتی ہے، لیکن آداب کے خلاف ہیں۔ تو اسی لیے ٹوپی پہننا یہ آداب مصطفیٰ سے، کیونکہ رسول اللہ کبھی ننگے سر نہیں رہے، پوری زندگی سیرت النبی کھنگال لیجئے، ہمیشہ آپ ٹوپی کے اوپر امامہ باندھے ہوتے تھے یا کبھی کبھی بغیر امامہ کی ٹوپی پر ہوتے ہیں۔ کوئی اکثر صحابہ کرام آپ کو ننگے سر کبھی نہیں دیکھے، ہاں گھر میں ہوتے تھے ازواج مطہرات، یا پھر کوئی ملنے بھی آتا تو ٹوپی لگا کر جاتے تھے، یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ تو گرچہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی اس نیت سے ٹوپی نہ پہنے، کیا ٹوپی پہننا ضروری ہے نماز کے لیے، اس طرح اگر کوئی یہ کہے کہ عبادت کو ہلکا سمجھ کر ٹوپی نہ لگائے تو کفر ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ خیال کرے کہ کیا ٹوپی لگانا فرض ہے؟ سنت ہے نا بھائی، سنت ہے، نہیں لگائے تو نماز ہو جاتی، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن وہ نماز بھی خلاف سنت ادا ہوتی، نماز بھی ادا کرے، سنت رسول کے خلاف بھی ہو تو اب سوچیے اس پر ثواب ملتا ہے نہیں ملتا۔ تو یہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہوتی ہے تو آداب کو ملحوظ رکھیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا تھا قیامت کے بارے میں، قیامت احسان کے بارے میں، احسان کیا چیز ہے؟ اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، رب کو تو دیکھ نہیں سکتے، کم سے کم دل میں اتنا خیال کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ صرف نمازی کے حد تک نہیں ہے، دنیا کے ہر کام میں آپ ڈیوٹی کو گئے ہیں، چاہے تو آپ وہاں پر غبن کر سکتے ہیں، یہ خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تاریک کمرے میں ہیں، آپ کے علاوہ اس لڑکی کے کوئی نہیں ہے دیکھنے والی تیسری آنکھ، لیکن خیال کرو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ گناہ کرنے کے لیے ایک شراب خانے میں آئے ہیں، کوئی مجھے دیکھنے والا مسلمان نہیں ہے، خیال کرو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو صرف نماز کے حد تک نہیں ہے، ہر کام میں خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دو سوالات ہم آئندہ کی نشست میں گفتگو کی، پھر فوراً دوسری حدیث مبارکہ شروع کر دیں گے، کیونکہ تفصیل سے اگر ہم ذکر کریں گے تو کتاب نامکمل رہ جائے گی، چونکہ ابتدائی ایمان سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، اس کی صراحت بھی ضروری ہے۔ دو سوالات باقی رہ گئے، ایک قیامت کے بارے میں
اور دوسرا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ اسے گزشتہ نشست میں ہم آئندہ کی نشست میں شامل کر کے پھر احادیث کو تیزی کے ساتھ ہم مکمل کریں گے۔ ہم گرچہ مشکات شریف پڑھ رہے ہیں، مشکات شریف کے آئینے میں بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، مسلم شریف بھی پڑھ رہے ہیں، ایک ہی ساتھ بخاری بھی پڑھ رہے ہیں، مسلم بھی پڑھ رہے ہیں، مشکات شریف بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا یہ فائدہ ہے۔ ہم آج کی اس نشست کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ صدق رسولہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب کریم ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث مبارکہ کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے نبی کے علم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس حدیث سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جس طرح ایمان کی زندگی عطا فرمائی ہے ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔